کرتی ہے صبرا اکبر تیری بارات بڑی دھوم سے نکلے تیرا کلے جائے کہیں ہو جائے نہ بھیا اکبر تیری بارات بڑی دھوم سے نکلے روتی ہے تڑپتی ہے دعا کرتی ہے صبرا اکبر تیری بارات بڑی دھوم سے نکلے نکالا نہیں جائے گا اکبر تیری بارات بڑی دھوم سے نکلے روتی ہے تڑپتی ہے دعا کرتی ہے صبرا اکبر تیری بارات بڑی دھوم سے نکلے جو بابا سے نکل آیا کلے جا اکبر تیری بارات بڑی دھوم سے نکلے روتی ہے تڑپتی ہے دعا کرتی ہے صبرا اکبر تیری بارات بڑی دھوم سے نکلے مبارک آپ یہ دعا کرتی ہے میں قدم مری اکبر تیری بارات بڑی دھوم سے نکلے روتی ہے تڑپتی ہے دعا کرتی ہے صبرا اکبر تیری بارات بڑی دھوم سے نکلے شکست نہ گئے کہ سچ خواہ میرے بھیا اکبر تیری بارات بڑی دھوم سے نکلے ہوئی بہن کا وطن میں ہے مرمیا اے نانی جان کیا میرا اکبر نہ آئے گا بچڑی ہوئی بہن کا وطن میں ہے مرثیا اے نانی جان کیا میرا اکبر نہ آئے گا بچھڑی ہوئی بہن کا وطن میں ہے مرثیا اے نانی جان کیا میرا اکبر نہ آئے گا دلہن کو گھر میرے کب لے کے آئے گا اے نانی جان کا میرا اکبر نہ آئے گا بچھڑی ہوئی بہن کا وطن میں ہے مرثیا اے نانی جان کا میرا
کا رہتا ہے نانی جان، اللہ جانے اس نے مجھے کیوں بلا دیا، اے نانی جان کا میرا اکبر نہ آئے گا، بچھڑی ہوئی بہن کا وطن میں ہے مرثیہ، اے نانی جان کا میرا اکبر نہ آئے گا۔ رک گئی ہوا کہہ کے بڑے ناز پیار سے، ایک دن ضرور آؤں گا تمہارا میں لوٹ کے، کیا رن میں اس کو موت نے مجبور کر دیا، اے نانی جان کا میرا اکبر نہ آئے گا، بچھڑی ہوئی بہن کا وطن میں ہے مرثیہ، اے نانی جان کا میرا اکبر نہ آئے گا۔ منظر یہ دیکھ کے صغرا بہت اداس، بچے پہن رہے ہیں یہ کیوں نئے لباس، اب میرے ساتھ کون خوشیاں منائے گا، اے نانی جان کا میرا اکبر نہ آئے گا، بچھڑی کیا کہتے بدلے خان، وطن میں ہے مرثیہ، اے نانی جان کا میرا اکبر نہ آئے گا۔ دن عید کا جو ہو تو یہ مجبور یا نہ ہو، بھائی مجبور یا نہ ہو، یہ بین روکتی مسلسل لبوں پہ تھا، اے نانی جان کا میرا اکبر نہ آئے گا، بچھڑی ہوئی بہن کا وطن میں ہے مرثیہ، اے نانی جان کا میرا اکبر نہ آئے گا۔ وہ کر لو اضطراب کا عالم نہ پوچھئے، یوں کہتی تھی وہ بھائی کا ماتم نہ پوچھئے، جیسے کسی غریب کا سب گھر اجڑ گیا، اے نانی جان کا میرا اکبر نہ آئے گا، بچھڑی ہوئی بہن کا وطن میں ہے مرثیہ، اے نانی جان کا میرا اکبر نہ آئے گا۔ شہر کے یہ پھول نانی جان، کب تازہ ہوگی یہ مقبول نانی جان، میں نہ جاؤں پڑھتے یہ مرثیہ، اے نانی جان کا میرا اکبر نہ آئے گا، بچھڑی ہوئی بہن کا وطن میں ہے مرثیہ، اے نانی جان کا میرا اکبر نہ آئے گا۔ بس ایک بار دیکھ لے بھائی کو غم زدہ، اے نانی جان کا میرا اکبر
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا حسين تعرفوه عزیزوں دوستوں پابندان رسول اعظم کا اپنے نواسے سے متعلق جو تعارف ہے وہ پوری کائنات کے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ عالم انسانیت کے لیے ہے. اور نبی نے اپنے ایک چھوٹے نواسے حسین کو ہر منزل کے اوپر تعارف کرا کے اس بات کا ثبوت فراہم کیا کہ جسے تم حسین کے نام سے جانتے ہو میں اس کو صبح قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو پہچانوا دینا چاہتا ہوں, اس لیے کہ یہ نام صرف ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کی انسانیت کے لیے ہے جسے حسین کہا جاتا ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آج کے 20 سال کے بعد جب دنیا ترقی کی ان منزلوں میں 72 فرقے ہیں, جب اسلام کے 72 فرقے مل کے ایک مرکز پر جمع ہو تو 50 لاکھ کا مجمع اور سب سے چھوٹی قوم جسے 73ویں قوم کہہ کے مسلمان ٹال دیتا ہے جو شیعوں کی قوم کہی جاتی ہے, جب دنیا کی یہ سب سے چھوٹی قوم تمہارے کہنے کے مطابق ایک مرکز پر جمع ہو تو اس بار کی 40 کی تعداد کے اعتبار سے 4 کروڑ کا مجمع. آپ نے محسوس کیا ایک نہیں دو نہیں, اسلام کے 72 فرقے مل کے جب حج کے میدان میں جمع ہو تو 50 لاکھ کا مجمع, اسلام کی سب سے چھوٹی 73ویں قوم جب ایک مرکز پر جمع ہو تو 4 کروڑ کا مجمع. اب یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ 4 کروڑ کا مجمع آتا اور سماتا کیسے ہے. ہم نے کہا تم نے اس مجمع کو دیکھا ہی نہیں, سمجھا ہی نہیں, اس لیے کہ ادھر خاجی کا روزہ ادھر آقا حسین کا روزہ, بیچ میں جسے بین الحرمین کہا جاتا ہے, میں فقرہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں, ادھر آقا عباس ادھر آقا حسین, بیچ میں 4 کروڑ کا مجمع. یہ اس مجمع کا کمال نہیں ہے بلکہ دونوں آقاؤں کی سخاوت کا پھیلا ہوا دامن ہے جو ہے وہ سمٹا چلا آ رہا. یہ اتنا بڑا مجمع کھاتا کیسے ہے, اتنا بڑا مجمع سنبھلتا کیسے ہے. ہم نے کہا جو حسین پوری دنیا کو سنبھالے ہوئے ہے وہ اپنے آئے ہوئے مہمانوں کو کیسے رسوا ہونے دے گا. اور کہنے لگے اس مجمع سے آپ پوچھیں جو لوٹ کے آ رہا ہے تو اس کے ہاتھ پر قرآن دے کے پوچھے کہ اسے کھانے پینے کی کمی تو نہ ہوئی. ہم نے کہا معاف کیجیے گا جو کربلا سے واپس آ رہا ہے اسے قرآن اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ وہ قاضی کے روزے سے مس ہو کے آ رہا ہے, اپنی آنکھوں کو وفادار کے قدموں میں جھکا کے آ رہا ہے. اب اسے کسی قرآن اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود اتنا صاحب اعتبار ہے کہ جو کہے گا وہ سچ ہے. اور جب ہم نے زائرین سے پوچھا کہ تم کو وہاں کسی قسم کی کوئی تکلیف کوئی پریشانی, تو ہر ایک زائر نے عجیب فکرہ کہا, اتنا کھانا اتنا پانی کہ ہم نے منہ پھیر لیا مگر کھانے اور پینے کے انتظام میں کوئی کمی نہ ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ آقا حسین کا مہمان نوازی کا سلسلہ ہے. حسین کی مہمان نوازی اور حسین کی فیاضی اور حسین کے کرم کا عالم یہ ہے کہ جب یہ کہوانے میں ہو تو فطرت کو بالوں پر عطا کریں, جب یہ رڑپن کی منزلوں پر ہو تو راہب کو بیٹے عطا کریں, جب یہ عمر کی آخری منزل پر ہو تو حر کو مقدر عطا کریں. ان کے کرم اور ان کے فیض کا عالم پوری کائنات کو محیط ہے. اب یہ اپنے اپنے درد کی صلاحیت ہے, کس نے کتنا حاصل کیا, کس نے کتنا گریز کیا. جو اس در پر آیا اور اس در سے آنے کے بعد جب حاصل کر کے چلا تو دنیا میں ایک شب میں وہ علیہ السلام ہو گیا, پھر اسے کہیں جانے کی ضرورت نہ ہوئی. جو کل کا خطابار تھا جب در حسین پر آیا تو پھر اس کو علیہ السلام کا وہ خطاب ملا اور اس کو شہزادی زہرا کا وہ رومال عطا ہوا جو کربلا میں کسی اور کو میسر نہ آیا. آئیے آپ آوازہ ہیں
اور میں اس حوالے سے ایک فقرہ کہہ کے اس منزل سے قریب ہو جاؤں کہ چونکہ اسلام کے دامن میں یہ 3 کیفیتیں ہیں جنہیں اگر محسوس کیا جائے تو سمجھ میں آتا ہے ازادار، ازاداری، ازاخانے۔ ازادار دعائے جناب سیدہ، ازاداری سیرت رسالت، ازاخانے بنیاد جناب زینب۔ اس کے حوالے سے آپ ایک فقرہ سماعت فرمائیں۔ ازادار دعائے سیدہ یوں ہے کہ جب بی بی نے رسول سے پوچھا تو نبی نے اس بات کی سند دی تھی کہ خدا قوم پیدا کرے گا، یہ وہی قوم ہے جس نبی کی دعا اور زہرا کی دعاؤں کے سائے میں یہاں تک پہنچی ہے۔ ازادار دعائے جناب معصومہ، ازاداری سیرت رسالت۔ یہ سیرت رسالت کیوں ہے؟ اس لیے کہ سرکار نے اپنی زوجہ کے حوالے جب خاک کی تھی اور ان کو خاک دے کے یہ کہا تھا کہ دیکھو خبر آتے آتے آئے گی، لیکن جب یہ خاک خون میں بدل جائے تو سمجھنا کہ کربلا میں شہادت کا منظر پیش ہو گیا۔ نبی نے یہ خاک اپنی زوجہ کو اس لیے دی، ام سلمہ کو اس لیے دی تاکہ خبر تو آتے آتے آئے گی، لیکن ام سلمہ جب اس خاک کو دیکھیں گی تو میرا گھر پہلا ازاداری کا مرکز بن جائے گا جسے میں صبح قیامت تک کی سیرت بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ خانے بنیاد جناب زینب سلام اللہ علیہا، اس لیے کہ سلام کرو اس خاتون کو کہ جو نہ آندھیوں سے ڈری، نہ زلزلوں سے خوفزدہ ہوئی، نہ چلتی ہوئی آگ اور جلتے ہوئے شعلوں سے اس کے دل پر کسی قسم کا ہراس اور خوف طاری ہوا۔ اس لیے کہ زینب اس بی بی کا نام ہے جس نے ایک منزل کے اوپر کربلا کے سلسلے کو اتنا معتبر بنا دیا کہ اگر زینب، سجاد اور سکینہ نہ ہو تو پھر تاریخ خاموش ہو جائے اور کربلا کا واقعہ خاموش ہو کے کربلا کی سرزمین تک محدود ہو جائے۔ میں یہاں سے فقرہ کہوں گا، کربلا کی ضرورت کیوں پڑی؟ چند ضروری لفظ آپ سماعت فرما لیں تاکہ یہ بات ذہنوں میں محفوظ رہے کہ مولا حسین نے اس کی ضرورت کیوں پیش کی اور اس کی ضرورت کیوں پڑی، مولا حسین کو کربلا کی ضرورت کیوں پڑی۔ رسول کو زہر دیا گیا، مگر زہر دینے والے کا نام تاریخ میں چھپا لیا۔ رسول کو زہر دینے والے کا نام تاریخ میں چھپا لیا۔ شہزادی زہرا کے پہلو پر دروازہ گرا، دروازہ گرانے والے 8-9 لامتیوں کا نام تو تاریخ میں ہے، مگر یہ منصوبہ کس نے بنایا تھا اس ماسٹر مائنڈ کا نام تاریخ میں چھپا لیا۔ علی کے سر پر ضربت لگائی گئی، ضربت لگانے والے کا نام تاریخ میں لکھا، لیکن زہر کون لایا تھا، تلوار کہاں سے آئی تھی، منصوبہ کس نے بنایا تھا، پلان بنانے والا وہ ماسٹر مائنڈ کون تھا، یہ سارا کا سارا پردے کے پیچھے رہ گیا۔ حسن مشتبہ کو زہر دیا گیا، زہر دینے والی کا نام تو تاریخ میں لکھا، مگر زہر لایا کون، منصوبہ کس نے بنایا، پلان کہاں بنا، یہ سب تاریخ میں خاموشی سے چھپتا چلا گیا۔ اب ان کا پلان یہ تھا کہ حسین کو ولید کے دربار میں گھیر کے قتل کر دو، اور تاریخ لکھے گی کہ دربار میں باغی کو قتل کر دیا گیا۔ حسین نے ولید کے دربار میں رات کی تاریکی میں انکار کر کے بتایا کہ یہ مرحلہ رات کی تاریکی میں حل نہیں ہوگا، اس کے لیے دن کے اجالے چاہیے۔ اور پھر مولا دن کے اجالے میں جب مدینے سے سفر کر رہے ہیں تو تاریخ ہجرت حسین گواہ ہے کہ مولا مکے پہنچے، اور مکے میں آج میں دلش کو فرزند رسول نے حج کو عمرے سے بدلنے کی نیت کی۔ میرا سوال اتنے بڑے مجمع سے ہے، مجھے انصاف کر کے بتاؤ، بڑی مجلسیں تم نے سنی ہے، کسی خطیب، کسی ذاکر، کسی عالم سے تم نے یہ سنا کہ مولا حسین کا قدم تھام کے کوئی ایک شخص آگے بڑھ کے کہہ رہا ہو فرزند رسول نہ جائیے، ہم آپ کے ساتھ حج کریں گے؟ اس کا مطلب یہ ہوا حالات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہ تھا جو آگے بڑھ کے حسین کو روک سکتا، اور پھر حسین ان ایران میں چھپے ہوئے کھنجروں کو دیکھ رہے تھے۔ حسین نے کعبے کو چھوڑ کر کے اور کعبے کو وہاں سے الوداع کہہ کر کے صرف کعبے کی حرمت نہیں بچائی، قیمتی فقرات کے حوالے کر رہا، بلکہ آقا حسین نے اس لفظ کو جسے حاجی کہا جاتا ہے دشنام ہونے سے بچا لیا، ورنہ جیسے یتیم کا نام کالی ہے ویسے لفظ حاجی بھی کالی بن جاتا۔ تاریخ میں یہ جملہ لکھا جاتا حسین کو حاجیوں نے قتل کیا، حسین کو حاجیوں نے قتل کیا، حسین کو حاجیوں نے قتل کیا۔ سلام کرے رسول کے نوازوں کو جس نے صرف شریعت کو نہیں بچایا، صرف کعبے کو نہیں بچایا، بلکہ حسین نے لفظ حاجی کو دشنام ہونے سے بچا لیا، اور حسین وہاں سے خیر بات کہہ کے آگے بڑھے۔ اب
की निगाहों के सामने है। फिर फर्जंद ज़हरा करबला पहुंचे और करबला पहुंच के हुसैन ने पहला अमली कारनामा यह किया कि ज़मीन करबला को खरीद के बताया कि करबला मेरी मिल्कियत है, करबला मेरी मिल्कियत है। अब जो इस जमीन पर चढ़ के आएगा उसे तुम खारजी कहोगे, इसलिए कि यह करबला हुसैन की मिल्कियत है। और हुसैन ने करबला की जमीन खरीद करके पूरी कायनात को बताया कि नाना को जहर किसने दिया, भैया को जहर किसने दिया, माँ के पहलू में दरवाजा किसने गिराया, बाबा के सर पर शरबत लगाने वाले सारे के सारे सालेदीन के चेहरे से हुसैन ने एक दोपहर में नकाब उतार के बताया। अगर हुसैन करबला न होते तो सारी मजलूमियत की दास्तानें खामोश रह जाती और ये मजलूमियत की दास्तान करबला में दफन हो जाती। अगर करबला के बाद ये तीन शख्सियतें आगे न बढ़ती, इमाम सज्जाद, बीवी ज़ैनब, बीवी शहजादी सकीना, ये करबला तक हुसैन लेके आए। करबला के बाद का मंजर शहजादी ज़ैनब ने अपने एतबार से कबूल किया। यह है मंजिल और यह है वो जरूरी अमर जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया। बस अब उससे ज्यादा मुझे गुफ्तगू नहीं करनी, इसलिए कि शाहजहां पर ये बैठी हुई बीबियां, ये दूर से आए थे मोमिनीन, इनकी गोदियों में छोटे छोटे बच्चे, आप आमादा हैं तो मसाइल में कोई कमी ना हो। इसलिए कि एक दिन उस प्यासी कमसिन बच्ची शहजादी सकीना अपने भैया सज्जाद से कहा, भैया प्यास की कैफियत बताओ। सुनेंगे इमाम सज्जाद ने क्या फरमाया। बोला, फरमाते बहन, प्यास की कैफियत ये है कि जब निगाहों के सामने धुआं छा जाए, हल्क में कांटे पड़ जाए। जनाब सकीना ने बीवी उम्मे रैना की तरफ देखा और कहा, भैया ये प्यास तो मेरे शहजादे अली अकबर की थी। आधा है मसाइल में कोई कमी नहीं होगी इंशाअल्लाह। ये प्यास मेरे शहजादे अली अकबर की थी। मौला सज्जाद से सकीना ने फिर पूछा, भैया प्यास की अगली मंजिल क्या है। तो मौला सज्जाद फरमाते, बहन प्यास की अगली मंजिल ये है कि जैसे मछली से पानी को, पानी से मछली को जुदा कर दिया जाए, जब तक उसमें तड़पने की सलाहियत रखती है वो तड़पती है, और जब उसमें तड़पने की सलाहियत खत्म हो जाती है और जब उसमें इस हरकत की सलाहियत नहीं रहती तो कभी मुंह खोलती है, कभी मुंह तंग करती है। यह प्यास की अगली मंजिल। सकीना चीख मार करवाई, अम्मा रबाब की तरफ देखा और आवाज दी, भैया ये तो मेरा शहजादे अली अकबर की प्यास। सुन लिया आपने। उसके बाद कहना सकीना कहती, भैया इसके बाद का मंदिर। और अगर फरमाते रहे, इसके बाद की कैफियत यह है कि जैसे सूखी हुई जमीन पर मुसलसल धूप की किरणें पड़ती चली जाए और उससे जमीन को पानी न मिले तो एक वक्त वो आता है जब जमीन चटकने लगती है। जब जमीन चटकने लगती है, सकीना ने फूफी ज़ैनब की तरफ देखा और चीख मार के हो के आवाज दी, फूफी अम्मा ये प्यास तो मेरे बाबा हुसैन की थी जो कहते थे मेरा कलेजा सूखी हुई जमीन की तरह चटक गया, फट गया। यह है शोरे गिरिया, यह है मातम का सलीका। और उसके बाद जनाब इमाम सज्जाद के सैफ खाने में सकीना ने सलाम कर लिया, भैया प्यास की आखिरी मंजिल बताओ। मेरी माँ बहनें बैठी हैं, प्यास की आखिरी मंजिल बताओ जिसके बाद इंसान को मर जाना चाहिए। इमाम सज्जाद कहते, बहन न पूछो तो बेहतर होगा। काली भैया तुमको तुम्हारे हक का वास्ता। चौथे इमाम ने हथकड़ियों वाला हाथ बढ़ाया, सकीना के कांधे पर हाथ रखा और आवाज दी, बहन सुनोगी? का जी भैया। सकीना कहती, भैया बयान करो। इमाम सज्जाद कहते, बहन प्यास की आखिरी मंजिल जिसके बाद इंसान को मर जाना चाहिए वो ये होती है कि प्यास अपनी आखिरी मंजिल को पहुंच जाए तो हड्डियों से गोश्त अलग होने
بالکل ضرور آئی ہے. یہی کئی مجمع کے بیچ بیٹھی ہوئی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے آواز دے رہی ہوگی جزاک اللہ. اے میرے ذات کے چاہنے والوں، خدا تمہیں سلامت رکھے. عزیزوں، ایک فقرہ اور روایت کا سن لیں. تاریخ مظلومیت میں 4 جنازے ایسے ہیں جنہیں غسل دینے والے چیخ مار کے روئے. تاریخ مظلومیت میں 4 جنازے ایسے ہیں جنہیں غسل دینے والے چیخ مار کے روئے. تاریخ مظلومیت کا پہلا جنازہ 18 برس کی صحیفہ زہرا کا، جنہیں غسل دینے والے علی چیخ مار کے روئے. جب سلمان کا مولا کیا ہوا، کہا سلمان کیا بتاؤ، بیوی کی 4 پسلیاں ٹوٹ گئی مگر شہزادی نے مجھ سے شکوہ نہ کیا. تاریخ مظلومیت کا دوسرا جنازہ 4 سال کی سکینہ کا،